اچھا، ہم سب یہ جو بھی آپ نے بات فرمائی کہ جب ہم دنیا میں بات کرتے ہیں تو ہم اسی چیز کا حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں نے ظلم کیا، فلاں انصاف کیا. اس پر ایک تفصیلی اقتباس میں پڑھوں گا. اس سے پہلے ایک مختصر سوال، وہ یہ ہے کہ ایک حدیث ہمارے یہاں صحیح مسلم میں ہے، سندن ٹھیک روایت ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم آتی نفسی تقواہا وانت خیر من زکاہا، کہ یا اللہ میرے نفس کو تقوی دے اور تو ہی ہے جو تزکیہ کرنے والا ہے، بہترین تزکیہ کرنے والا ہے. اعتراض یہ کیا گیا ہے آپ کی جو آیت کے انڈرسٹینڈنگ پر کہ یہ پوری کی پوری اس لیے غلط ہے کہ اس لیے خود روایت میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ کو کہ یا اللہ تو میرے نفس میں تقوی دے. اگر غامدی صاحب کی انٹرپریٹیشن جو آیت کی ہے پہلے سے نفس میں تقوی اور شر موجود تھا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کی کیا ضرورت ہے اللہ سے کہ تو مجھے تقوی دے؟ اس میں بہت ادب کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ کچھ وقت اچھی عربی سیکھنے کے لیے، بلکہ عربی کیا دنیا کی کوئی زبان سیکھنے کے لیے صرف کرنا چاہیے. میں روز دعا کرتا ہوں اللہم اہدنا الصراط المستقیم، دعا کرتا ہوں نا کہ پروردگار ہم کو سیدھی راہ دکھا. یہ سیدھی راہ مجھے مل بھی چکی، الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اس کے باوجود دعا کرتا ہوں. یعنی یہ جو عربی زبان میں الفاظ بولے جاتے ہیں وہ مدارج میں بولے جاتے ہیں. پروردگار یہ جو میرے اندر تو نے تقوی بدیت کیا ہے میرے شعور میں اس کو ڈال دے، اس کے حقائق مجھ پر واضح کر دے، اس کی تفصیلات سے مجھے آگاہ کر دے. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اور پھر یہ کہ روایت کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے گا یا ایک دعا کے ذریعے سے پورے کے پورے قرآن مجید کو باطل قرار دیا جائے گا؟ یہ تفقع کی کون سی قسم ہے؟ قرآن مجید میں 10 مقامات پر یہی صورت ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی آدمی اس سے یہ استدلال کرے کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، تو ہے کہ یہ پہلا جو آمنو کہا ہے یہ تو لغو ہو گیا نا پھر، اس لیے کہ آمنو تو آگے حکم دیا جا رہا ہے. تو عربی زبان میں جو فعل ہوتے ہیں وہ ابتدائے فعل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، فیصلہ فعل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، نتیجہ فعل کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان کے مدارج کو سمجھنا چاہیے. تو یہاں اصل میں جو تقوی، یہاں دیکھیے تقوی جو نفس کا تقوی ہے وہی زیر بحث ہے کہ پروردگار مجھے اس کا شعور دے، میں اس کا علم حاصل کروں. یہ وہ تنبؤ ہے جو خدا کی طرف سے ہوتا ہے. اسی کو تو ذکر کہا ہے، اسی کو ذکرہ کہا ہے. اسی اصول کے اوپر ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. یعنی جو کل ہدایت تھی آج اس کے کوئی مزید اطلاقات ہیں تو مجھ پر واضح ہوں. اگر کہیں کوئی چیز اجمال میں رہ گئی ہے تو پروردگار اس کی تفصیل دے. اس کو کہتے ہیں بلاغت کی اصطلاح میں تجرید. یعنی جیسے جیسے آپ فعل استعمال کرتے چلے جاتے ہیں پچھلی چیز خود بخود موقت ہوتی جاتی ہے اور آگے اس کی تجرید ہوتی چلی جاتی ہے. روز ہم دعا کرتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ بحث کی جاتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم میں جب آپ ہدایت پر نہیں ہوتے تو یہ ہدایت کی دعا ہے، جب آپ ہدایت پر آ جاتے ہیں تو یہ ہدایت پر ثبات کی دعا ہے. اسی طرح یہ دعا ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. قرآن مجید اتنے صریح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. صریح ترین الفاظ میں کہہ رہا ہے توحید ہم نے تمہارے اندر ڈالی ہوئی ہے. اور یہ کیا ستم ظریفی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ وہ حضرات جو ختم نبوت کی آیت کو چھوڑ کر دائیں بائیں سے نبوت کے اس بات کی آیات پڑھتے ہیں وہ کس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں؟ یعنی جہاں کوئی چیز زیر بحث ہے اس کو سمجھیے. روایات کے اندر یا حدیثوں کے اندر جو بات بیان ہوئی ہے اس کو عربی زبان اس کے ادب کو سامنے رکھ کے جاننا چاہیے. دعائیں ہم کرتے ہیں، روز دعائیں کرتے ہیں بہت سی. یعنی ہم کہتے ہیں پروردگار مجھے نیک بنا دے. کوئی آدمی اس سے استدلال کرے کہ جیسے ہی ہم دعا کرتے ہیں ثابت ہو جاتا پہلے نیک نہیں تھے. ٹھیک بعض روز کرتے ہیں نا، روز اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں مجھے نیک بنا دے، مجھے صالح بنا دے. مجھے یہ بتائیے آپ کے ہاں جو نماز میں دعا رکھی گئی ہے حضرت ابراہیم کی کیا دعا ہے؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، پروردگار مجھے نماز کا اہتمام کرنے والا بنا دے. روز نماز پڑھنے والا کرتا ہے نا یہ دعا. اس موقع پر دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس سے یہ استدلال کریں گے کہ اس سے پہلے نماز ہو کیسے سکتی ہے کیونکہ دعا تو آج آپ کی نے کی ہے. اس کی میں صرف داد دے سکتا ہوں. ٹھیک. تو خان صاحب اگر یہ مثلا روایت سے یہ پتہ چل گیا، میں ایک منٹ کے لیے اگر مان لوں تھوڑی دیر کے لیے کہ جو اعتراض کیے جا رہا ہے کہ اگر تقوی پہلے سے ہوتا تو رسول اللہ یہ کیوں کہتے، چلیں رسول اللہ نے کہہ دیا تقوی مل گیا، تو وہ جو آیت میں الفاظ ہیں کہ ہم نے الہام کے ان کا ہم کیا کریں گے؟ وہی میں عرض کر رہا ہوں یہ طریقہ ہوتا ہے دین کو سمجھنے کا. یعنی آپ اللہ کی کتاب سے چلیں گے، اس کے مبادی وہاں سے طے کریں گے. جب وہ چیزیں وہاں سے طے ہو جائیں گی اس کے بعد عربی ادب زبان اس کی عبانت کو سامنے رکھ کر روایتوں کو بھی سمجھیں گے، دوسری آیات کو بھی سمجھیں گے. 10 جگہوں پر آیات کے اندر وجلنی امام المتقین جو کہا ہے
وجعلنی للمتقین اماما. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ہم اپنی اولاد کے بارے میں کہتے ہیں نا, تو ہماری اولاد کے اندر تقویٰ پہلے موجود ہوتا ہے تب بھی کہتے ہیں, نہیں ہوتا تب بھی کہتے ہیں. یہ دعائیں جو ہم کرتے ہیں یہ دعائیں روز کی جاتی ہیں, اور جس وقت یہ دعائیں کی جاتی ہیں تو یہ ماضی کی نفی نہیں کر رہی ہوتی, بلکہ یہ اس سے آگے ثبات, استقامت, تعلق, ان چیزوں کو بیان کرتی ہیں. اس کے لیے عربی زبان کیا دنیا کی ہر زبان کو پڑھنا چاہیے کہ اس میں کس طرح سے افعال استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک, یعنی مائیں کہتی ہیں اللہ میری اولاد کو نیک بنا, تو اس کا مطلب تو نہیں کہ اولاد چور ہے پہلے چور ہے, اس لیے یہ کیا یعنی استدلال کے طریقے کیا ہے یہ.